आदाब। किताबें बोलती हैं में एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब है परियां उतरती हैं। ये एक नज़मिया मजमुआ है जिसके खालिक हैं डॉक्टर वहीद अहमद। इससे पहले कि मैं किताब के तारुफ की तरफ चलूं, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, अगर आप चाहें तो इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम दिलजमी से आपके लिए अच्छी और बेहतर वीडियोस लाते रहें। आइए अब चलते हैं किताब के तारुफ की तरफ। आप मेरे पीछे एक साहब को देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर वहीद अहमद। ये साहब शायरी के अलावा आला पाए की नसर लिखते हैं। अब तक 2 नावल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जिनमें एक नावल है जीनो और दूसरे का नाम है मुंदरी वाला। होता यह है कि जब एक नसार कोई फ़न पारा तख्लीक करता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि 2 मिसरों में अपना मुकम्मल मफ़हूम अदा कर सके। ऐसा शख्स अगर शायर भी हो तो उसके नसर पारे शायरी कर रहे होते हैं। ऐसे शख्स की नसर से शायरी का लुत्फ़ लिया जा सकता है। डॉक्टर वहीद अहमद यही वजह है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, सिर्फ नज़्म कहते हैं, क्योंकि उनके 4 नज़मिया मजमुए अब तक शाया हो चुके हैं। पहला मजमुआ था शफ़ाफ़ियाँ, इसके बाद उनका मजमुआ आया हम आग चुराते हैं। फिर उन्होंने अपने मजमुए को नाम दिया नज़्मनामा और अब उन्होंने परियां उतरने की मंजिर कशी की है और अपने चौथे मजमुए का नाम रखा है परियां उतरती हैं। डॉक्टर वहीद अहमद से हमारी मोहब्बत की 2 वजूहात हैं। पहली ये कि उनकी निस्बत साहिवाल से है, जो मेरा भी आबाई शहर है। दूसरी वजह उनकी शायरी में मजीद अमजद से मोहब्बत है। उन्होंने साहिवाल में मजीद अमजद को फ्री टाउन से शहर की तरफ जोगी होटल की तरफ साइकिल पर आते जाते देखा है, उनसे मिले हैं। यही हाल हमारा भी है। हमने भी मजीद अमजद को इसी तरह आते जाते देखा है। बस एक फ़र्क है कि हम मजीद अमजद की सोहबत में थोड़ा बैठे भी हैं, कभी दोस्तों के साथ और कभी वालिद साहब के साथ मजीद अमजद के घर पर। इसी तनाज़ुर में उनकी शायरी में मध्यम मध्यम से मजीद अमजद के असरात देखे जा सकते हैं, लेकिन हमें उनकी शायरी में मंजर निगारी के बड़े गहरे असरात नज़र आते हैं। ये वो फ़ायदा है जो उनकी शायरी में उन्हें उनकी नावल निगारी की वजह से हुआ है। उनका मौजूदा ज़ेरे नज़र मजमुआ परियां उतरती हैं इस बात का गवाह है। पाकिस्तान में झीलें, ख़ास तौर पर झील सैफुल मलूक पर जाएं तो दास्तान गो जिन्नों और परियों की दास्तानें सुनाते नज़र आते हैं। डॉक्टर वहीद अहमद भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, दास्तान गो हैं, 2 नावल लिख चुके हैं। उन्होंने इस मजमे में नज़म कहानी आईना पर्दाज आती है में बड़ी खूबसूरती से दास्तान गोई की है। इससे पहले कि हम आपको यही नज़म पढ़कर सुनाएं, आइए इस किताब का जो इब्तदाइया है, जो हमद से शुरू होता है, वो हमद डॉक्टर वहीद अहमद से सुनते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये तो अगम कहा साहिब तो ज़र्रे ज़र्रे में शक। वो शोले में बोलता है, वो पुरवा के पर खोलता है, वो ठहरे पानी में रुकता है और चलते में बहता है। साहिब तो ज़र्रे ज़र्रे में रहता है। सागर मीलों गहरा है,
تہ کی کالی روشنی میں رنگیلی مچھلی چلتی ہے تو دور آکاش کی نیل کے اوپر لہریں جا، صاحب کی میزان برابر رہتی ہے۔ ایک سینے کی کالی شب میں کاگ اڑاری بھرتا ہے تو دوسرے سینے کی شاخوں پر راج ہنس جھٹکا کس نے کہا کہ مارتا ہے؟ صاحب کی میزان برابر رہتی ہے۔ ایک ماٹی کی گیان گھپا میں ہاڑ برادہ ہوتے ہیں تو دوسری ماٹی سے سترنگی پھول نکلنے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ شاخ کے چند مساموں میں کمخابی پتے سوتے ہیں تو چند مساموں سے جگراتی سول نکلنے لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ہر آن برابر رہتی ہے، صاحب کی میزان برابر رہتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ فرصت میں مصروف بہت ہے، ہم کو شکلیں سیاروں کو شکلیں بانٹتا رہتا ہے، وقت تراشتا رہتا ہے، پھر ریت سے ذرے چنتا ہے، انتریامی سب جانت ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی رائے شامل نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر وحید احمد شاید یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری کو، ان کی نظم کو خود پڑھا جائے اور قاری جو ہے وہ ان کی شاعری کو خود سمجھے۔ خوبصورت نظموں کا یہ مجموعہ جو ہے یہ آپ کی نظر کر دیا ہے ڈاکٹر وحید احمد نے۔ آئیے اس میں سے ایک نظم جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ آئینہ، یہ غالباً تیسری نظم ہے ان کی اس میں ترتیب کے لحاظ سے۔ جی، یہ کہانی آئینہ پرداز آتی ہے۔ اس میں ڈاکٹر وحید احمد لکھتے ہیں، یہاں جب چاند چڑھتا ہے تو ٹھہری جھیل کے سیماب میں پریاں اترتی ہیں۔ پہاڑی راستے پر میں کہانی کے سہارے چڑھ رہا تھا۔ چیت کے چکنے مہینے کی پھسلتی شام تھی اور لاجوری آسماں نیلوفری پھیلائے چھدرے بادلوں سے کھیلتا تھا۔ ٹپکتے برف کے تودے کے پہلو سے گزرتے وقت ایک گرتے ہوئے قطرے نے مجھ کو راستہ سمجھایا، بس پہنچے کہ پہنچے۔ اب تو ایک بالشت بھر کا فاصلہ باقی ہے اور سیف الملوک آگے پڑی ہے، راہ تکتی ہے، مگر پتھر کی یہ بالشت تو میلوں پر حاوی تھی۔ ہتھیلی پر چنے سنگ سلیمانی کے آگے سنگ لرزاں کی سرابی انگلیاں پھیلی ہوئی تھیں، ڈھلانوں میں کہیں افتاں، چڑھائی میں کہیں خزاں۔ میں آخر جھیل پر پہنچا تو پریوں کے پرے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک طویل نظم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے منظر کشی کی ہے، بڑی خوبصورت جھیل سیف الملوک پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہاں پر داستان گو جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آبزرویشن دیکھنے والی ہے اس نظم کے اندر۔ ان کی ساری نظموں کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں سے کہانی کار جو ہے وہ جھلکتا ہے، اس میں کہانی کار جھلکتا ہے، ان کے ناولوں میں شاعر جھلکتا ہے۔ خوبصورت کتاب ہے، 112 صفحے پر محیط۔ یہ کتاب رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز راولپنڈی نے شائع کی ہے۔ یہ جس کا ادارہ ہے وہ خود بھی بڑا خوبصورت شاعر ہے، اچھی کتابیں چھاپتا ہے۔ کتاب کا نام ہے پریاں اترتی ہیں۔ اس کے شاعر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تعارف کروایا، ڈاکٹر وحید احمد۔ اس کے چھاپنے والے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، ارشد ملک بہت خوبصورت شاعر ہیں اور اپنے خوبصورت شاعر ہونے کا تمام حسن شاعری کی کتابوں میں اتار دیتے ہیں۔ اسے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز، اقبال مارکیٹ، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی نے شائع کیا ہے۔ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز کا فون نمبر سن لیجئے، 051-555-1519۔ یہ ان کا نمبر ہے
اس کو آپ اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک اقبال روڈ راولپنڈی میں ہی اشرف بک ایجنسی کا بھی دفتر ہے۔ ان کا نمبر بھی سن لیجئے 05155316110۔ نظم کو سمجھنے اور اچھی نظم کو پڑھنے کے لیے ڈاکٹر وحید احمد کی کتاب پریاں اترتی ہیں ضرور پڑھیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب خرید کر پڑھنی چاہیے۔ کتاب کلچر کو فروغ دیجیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے۔ کتاب سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں۔ ہاں، یہ بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا کہ اس کتاب کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ہمیں تو یہ کتاب پڑھ کر ہمیں وہ وقت یاد آ گیا جب ہم گئے ہوئے تھے جھیلوں پر، جھیل سیف الملوک پر دیکھا ہم نے، وہاں داستان گوئی جو کہانیاں سنا رہے تھے، اس داستان گوئی سے زیادہ خوبصورت نظم آئینہ پرداز آتی ہے میں ڈاکٹر وحید احمد نے بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ان کی تمام نظمیں بہت خوبصورت منظر کشی لیے ہوئے ہیں۔ ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر وحید احمد کی کتاب پریاں اترتی ہیں۔ انہوں نے واقعی اس کتاب میں پریاں اتار دی ہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔